سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا ہے، ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا ہے، ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا رتبہ غوث اعظم کا ہے، ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا رتبہ غوث اعظم کا، اور سب ولیوں کی گردن میں ہے پٹا غوث اعظم کا، سب ولیوں کی گردن میں ہے پٹا غوث اعظم کا۔ علماء کی موجودگی میں جملہ دینے لگا ہوں، تسلی سے جملے سنو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا، میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پہ، توجہ ہے، سیدھے جملے دینے لگا ہوں، میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پہ۔ تو جتنے دنیا میں موجود تھے، خالی بغداد میں نہیں بھائی، جتنے پوری دنیا میں جہاں جہاں اللہ کے ولی موجود تھے، سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ جتنے دنیا سے چلے گئے تھے، اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما رہے تھے، انہوں نے اپنی قبروں میں گردنوں کو جھکا دیا۔ اور اس سے بڑا جملہ ابھی شمس دعا سنیں، اس سے بڑا یہی تک نہیں بلکہ جتنے عالم ارواح میں تھے، یعنی کہ جو پیدا ہونے والے تھے قیامت تک، انہوں نے ان روحوں نے عالم ارواح میں اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، تو ہم پھر کیوں نہ کہیں کہ سب ولیوں کی گردن میں ہے پٹا غوث بولے بولے مزہ آئے گا، پٹا غوث اعظم کا۔ اور ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، دنیا کچھ بھی پک پک کرتی رہے، خود بھی تو غوث پاک فرماتے ہیں، پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پہ شاہد صاحب مجھے بڑا پیار کا جملہ، وہ کہنے لگے مٹر کا دانہ، تو بہرحال سارے علماء حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، جو بھی کہا انہوں نے محبت کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال مٹر کا دانہ موٹا ہوتا ہے، رائی کا دانہ چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ موٹا ہے وہ چھوٹا ہے، یہاں بھی کچھ شاندار کی نظر آ رہی ہے، چھوٹے میں یار ہاں اپنے مزہ ہی لگا رہا، چھوٹے میں کچھ مزہ آتا، میں نے کہا تیری نظر موٹی ہے کہ باریک ہے؟ بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بھیا ہماری تو موٹی ہو گئی بڑھاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، باریک والا نظر نہیں آتا، موٹا والا نظر آ جاتا ہے۔ سرکار کو سے چھوٹا والا بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہی نہیں دیکھ رہے ہیں، بغداد سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پھر کیا میں بولے سب ولیوں کی گردن میں ہے پٹا غوث اعظم کا، اور شیر ببر کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا تھا، شیر ببر کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا تھا، بدلا دبلا بیٹھا تھا جو کتا غوث اعظم کا، بدلا دبلا بیٹھا تھا شان والا امام ہوتا تو دل چاہتا پیچھے سے امام کے، ہے نا، اور جو روپے 5000 تنخواہ جانے صحیح ہے، میں صحیح باتیں کرنے لگا ہوں۔ اس دور حاضرہ میں دولت کی بھی قدر ہے، اس لیے اپنے ائمہ کی تنخواہیں بڑی ہونی چاہیے، ہمیشہ یاد رکھو تنخواہیں زیادہ ہونا چاہیے تاکہ امام بادشاہ کی طرح اپنی زندگی گزارے۔ لوگ کہتے ہیں سر کا تاج ہے، سمجھ رکھا جوتی سر کا تاج کا بنا کے رکھا ہے،
ایمان کو. سنیں محبت کے ساتھ کہ تو بلا پتلا بیٹا تھا جو کتاوں سے آزم کا. ایک شعر سنیں مزہ آئے گا, باہر آئیں گے. ایک پل میں امداد کو میری وہ بغداد سے آتے ہیں. ایک پل میں امداد کو میری وہ بغداد سے آتے ہیں. مشکل میں جس وقت لگایا نارا حسین آزم کا. مشکل میں جس آج کا کے بتائیں, مشکل میں جس اونچائی پہ بغداد کے راجا نے
اس کا نانا دل نہیں توڑتا ہے، جلدی مان لیتا ہے. ہاں ہم نے خود دیکھا ہے. اب شعر سنے بہاریں آئیں گی، لبوں پہ مسکراہٹ آئے گی. ان کا عاشق پیار کرنے والے ذرا غوث اعظم سے ہاتھ اٹھائیں، اللہ خوش رکھے. ان کا عاشق خلد بری سے دور رہے گا کیوں انسان. ان کا عاشق خلد بری سے دور رہے گا کیوں انسان. خلد بری کا خلد بری کا جب ہے مالک نانا ہو سے خلد بری کا خلد بری کا جب ہے مالک نانا پھر بولے ذرا سب نانا آدم کا سب ولیوں کی گردن میں ہے پٹا. میرے دوستو کون ہے جو قادر جیلانی علماء بیٹھے ہیں؟ اس ذات کا نام عبد القادر جیلانی ہے جس نے 25 سال تک جنگلوں کے بھاگے علم حاصل کیا. اس ذات کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں جس ذات نے 18 پارے ماں کے پیٹ میں حفظ فرمائے. اس ذات کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں جس ذات نے ایک پیر پہ کھڑے ہو گئے 15 سال تک روز روز قرآن کی تلاوت فرمائی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ رمضان سے رمضان ملا دیتا ہے نوجوان. جب رمضان آتا تو تب کھول کے بیٹھتا کہ چلو آپ تھوڑے قرآن کی تلاوت کرو. جو قرآن پڑھے ہوئے ان کی بات کرنے لگا ہوں میں. جو پڑھے ہوئے ہیں، جو نہیں پڑھے ہوئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں بیچاروں کا، مگر کوشش کریں کہ وہ بھی سیکھیں. پھر آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہد الى الدہر، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. 15 سال تک ایک پیر میں کھڑے ہو گئے. علامہ فاروق صاحب کمال ہے سرکار غوث اعظم کی زندگی. 15 سال یہ چھوڑتا بیٹھ آرام سے ہم سمجھ لیں پرانے ہو گئے فتح کیا خاموشی سے بیٹھے بیٹھ بیٹے ادھر دیکھ ہمیں دیکھ ادھر. اللہ سب کو شاد آباد رکھے. بیٹا ہماری بات اچھی نہیں لگ رہی، ہم تمہاری سنیں. ادھر ریاض کرنے لگا 15 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے پوری رات میں ایک قرآن کی تلاوت. اس ذات کا نام عبد القادر جیلانی. بھیا پیسوں کے چکر میں زیادہ نہ ہو، جو سے دینا دے دی بولنا نام نہیں تھا میں سنے محبت کے ساتھ. 15 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کر ایک قرآن روز توجہ ہے روز ختم کرنا، پوری رات میں مکمل کرنا. اس ذات کا نام ہے عبد القادر جیلانی. اور اگلی بات کریں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اس ذات کا نام ہے عبد القادر جیلانی. کے وضو سے کتنے سال تک؟ چیلنج ہے میرا، میرے نبی کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں کہ تھوڑی دیر ٹیک لگا کے سو جائے اور وضو نہ ٹوٹ جائے. مسئلہ بھائی تھوڑا ٹیک لگا کے ختم، 1 لاکھ وضو کر لو سب ختم. اللہ نے یہ پاور اپنے محبوب کو عطا فرمائی. میرا تیرا نبی ایک نہیں ہے، 1 لاکھ نہیں، ایک وضو سادے پانی سے کر کے پوری رات سو جائے، میرے نبی کے وضو پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. پتا چلا کہ سرکار غوث اعظم 40 سال تک پوری رات عبادت کرتے رہے، کبھی سوئے تبھی تو فجر کی نماز ادا کی ہے. آج ہم اپنی زندگی کو دیکھو، عشاء میں بھی غائب، فجر میں بھی غائب. زندگی عجیب بنا کے رکھی. تبھی تو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے، یہ مرتبہ عطا کیا ہے. یہ بہت بڑا عالم دین ہے، بڑے دور سے سفر کر کے بغداد میں آیا، ملاقات کرنا چاہتا تھا. میرے غوث اعظم سے بڑا عالم دین تھا. چرچے سنے تھے آپ کی کرامت کے، چرچے سنے تھے آپ کے مقام کے، آپ کی عزت کے چرچے سنے، آپ کے مرتبے کے چرچے سنے. آگے سفر کر کے بغداد. آج بھی ہوتا نہیں ہوتا، پتہ چلے کہیں بھائی فلاں جگہ پہ بہت بڑے اللہ کے بنی ہیں تو ہم
میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی مسجد کے وضو خانے میں وضو فرمائے. سبحان اللہ. مسکرانے کا گیا ہمارے لیے پیٹرول کا کام ہو جاتا ہے. اچھے لگتے ہیں امام مسکرائے تب نہ تو یہ مسکرانے کے یہ ہمارے بھی ہیں. ہم نے بھی پڑھی ہے ایک ثانی کی نماز میں پہلے آئے تھے توجہ ان کے پیچھے پڑھی. امام صاحب ہیں ہمارے اللہ سلامت رکھے. واپس سے سنیں میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو خانے پر وضو فرمائے. وہ عالم صاحب آئے اور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگے. کسی نے بتا دیا یہی عبد القادر جیلانی. اب میری طرف پوائنٹ سرکار غوث اعظم نے جو ایسے دیکھے تو پھر وہ ایسے نہ دیکھے گا کیا بتائیں سمجھ رہے نا. وہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے. میرے غوث اعظم نے امتحان شروع کر دیا. پہلے ناک میں پانی ڈالا بعد میں کلی. بھائی وضو میں پہلے کیا ہوتا ہے بولو پہلے کیا ہوتا ہے پہلے کلی بعد میں ناک میں پانی. میرے غوث اعظم نے پہلے ناک میں پانی ڈالا بعد میں کلی. یہ عالم صاحب جو آئے تھے واپس چل دیے. بولے اسے تو پتہ ہی نہیں وضو کیسے ہوتا ہے اس کے کیسے چلتے ہو. بڑا مزہ آئے گا سنیں. واپس جانے لگے اور جیسے الٹے قدم چلے میرے غوث اعظم نے فرمایا ٹھہرو نا جی کیسے آئے تھے کس سے ملاقات کرنی تھی. بولے آیا تو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تھا. بولے بات کیا ہے. بولے جس کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا پھر اس سے ملاقات کیا کروں. امتحان ہے کیا ملاقات کروں. بولے پھر کیسے کرنا چاہیے. آنے والے عالم صاحب کہتے ہیں پہلے کلی کرنا بعد میں ناک میں پانی ڈالنا. غوث اعظم نے فرمایا کہاں لکھا ہے. بولے میری کتابوں میں لائبریری میں میری کتابیں رکھی ہیں وہاں مسائل کی کتابوں میں لکھا ہے. میرے غوث اعظم نے فرمایا ٹھہر جا نکاح وظائف ڈالی ساری لائبریری سامنے موجود ہے. ساری کتابیں لائبریری کے سامنے موجود. بولے مولانا صاحب نکالو. اب کتاب نکالی نکال کے مسئلہ دیتا تو مسئلہ وہی لکھا ہوا تو غوث اعظم نے فرمایا کتابوں میں وہی لکھا ہے پہلے ناک میں پانی ڈالنا بعد میں کلی کرنا. میرے غوث اعظم نے فرمایا بولو عالم صاحب. بولے بات تو میری ٹھیک ہے کتاب میں غلط لکھا ہے. توجہ ہے آپ کی. اچھا یہ بتاؤ میں 45 منٹ 40 کے آس پاس ہو گئے تو نہیں رہے. اچھا لگ رہا ہے نا ذرا مسکرا کے بول دو سبحان اللہ. ابھی تو ہم اس لیے کہتے ہیں تقریر میں جب بیٹھاؤ تو 10 بجے بیٹھاؤ مزہ ہی اچھا لگا آتا ہے. منہ بڑا رہتا ہے وہ منہ چھوٹا رہتا ہے آنکھیں بڑی رہتی ہیں اور 12 بجے کے بعد آنکھیں چھوٹی منہ بڑا. تو کاہے تقریر سنے گا پھر یار. پھر تو یہی ہوتا ہٹے گا کام بولیں ہٹے گا کام. ایسا ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ رہتا ہوں اس بات پہ کہیں طرف سے چھوڑ کر بھاگ آیا واپس. ابھی 12 ربیع النور کو بڑی کانفرنس تھی جو خالی صاحب سے بڑا معاملہ تھا. گئے ہم نے کہا تقریباً 11 بجے ہوگی پکا طے کر کے. بولے ہاں ٹھیک ہے 11 بجے ہوگی. 1 گھنٹہ لیٹ کر دیا. ہم نے کہا ڈرائیور گاڑی اٹھاؤ اپنے گھر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا درد ہے کہ قوم میں کچھ اصلاح کی جائے اور قوم کی اصلاح تب ہوتی جب صحیح وقت پہ اٹھائے. میں صحیح بتا رہا ہوں صحیح. اور میں نے ہمیشہ کہا جب سے ممبئی کی طرح ہونے چاہیے 11 ساڑھے 11 تک ختم. اپنے گھر سو جاؤ فجر چھوٹ ہی نہیں سکتی. اور ہم نے دیکھا کہ 2 بجے جلسہ ختم ہوتا ہے جو پکا نمازی وہ بھی سوتا رہ جاتا. بتاؤ غلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے کوشش کیا کرو. رات ہم 9:30 بجے تقریر کرنے کے لیے بیٹھے 5 منٹ کم تھی 11 بجے میں تقریر ختم ہو گئی. سلام کلام ہوا اور کام ختم. گھر آرام سے سب سو گئے پھر آرام سے پڑھ سکتے. ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ. غوث اعظم نے فرمایا اب بتا تیرے کتاب میں کیا لکھا ہے. آنے والے عالم صاحب کہتے ہیں کہ کتاب میں غلط بات وہی صحیح ہے جو میں نے کہا ہے. علماء کی توجہ بتا دوں بہت اچھا جملہ دینے لگا ہوں سنیں محبت کے ساتھ. بولے پھر کیا. بولے نہیں بات میری ٹھیک ہے. غوث اعظم نے فرمایا زمین پھٹ جا پکڑ لے. تاریخ کے پڑھنے کا معنی لوگوں ناپک عالم صاحب کو زمین نے پکڑ لیا. بولے اب بولو. بولے جائے کچھ بھی ہو جائے بات میری صحیح ہے. بولے پہلے تو نہیں کرنا بعد میں ناک میں پانی ڈالنا. آپ نے الٹا کیا ناک میں پہلے ہم نے کوئی بعد میں پانی منہ میں ڈالا. بولے پھر. بولے بات میری ٹھیک ہے. اور سیاق نے فرمایا زمین اور پھٹ اور پکڑ. ہاں زمین اور پھٹی گلے تک پکڑ لیا. بولے اب بول. بولے جی کچھ بھی ہو جائے بات میری ٹھیک ہے.
اچھا ملا جی ہوتا تو گردن تک آتی بولا جی ٹھیک ہے جیسے تم لگے پیسے سے جیسا چلا چلائے جاؤ حلوہ پوری کھائے جاؤ مجھے بچاؤ یہی ہوتا نا. مگر وجہ کیا جب کٹ ملا جی ہوں گے ان لوگوں کو لوگ امام کرتے ہیں 5000 میں لاؤ چاہے قرآن لہن چلی پڑے. ہم نے جگہ جگہ امام صاحب اعلان لگا رہے غوث اعظم کو اعظم کہہ رہے ہیں جن سے کہہ رہے ہیں حضرت غوث اعظم کہہ رہے ہیں غوث اعظم کہہ رہے ہیں. اسے یہی پتہ نہیں بولنا کیا عام تلفظات کے آتے ہیں قرآن کے. قرآن شریف تو جب تک تجوید کے دائرے میں پڑھے گا اکثر جگہوں پہ میں اسی لیے جب پہنچتا ہوں نمازوں میں شرکت مسجدوں میں نہیں جاتا 80% میں نے یہ حالات دیکھے کہ قرآن کو لہنے چلیے پڑھتے دوبارہ نماز پڑھنی پڑتی ہے تو اس لیے ہمارا بھی پڑھنا ہے. اس لیے صحیح عالم کو رکھو جو تمہیں صحیح مسائل بتائیں صحیح قرآن سکھائیں تمہارے بچوں کو. مگر نہ آج تو اسے رکھ رہے ہیں جس کی سب امام صاحب سب کی سنیں. اب وہی سنے گا جو جاہل جٹ ہوگا صحیح عالم کب سنے گا بھائی. مطلب نہیں ہوتا امام چھوڑ دے گا رزاق خدا ہے روزی وہ دیتا ہے اور تقدیر پہ ایمان رکھنا فرض ہے. میرا رب دیتا ہے روزی. کوئی پردھان جی گاؤں کا کوئی چوکیدار گاؤں کا کوئی نیتا جی گاؤں کا کوئی کھمنڈی گاؤں کا کوئی مسجد کا متولی روزی نہیں دیتا اللہ روزی دیتا. اور کون روزی دیتا ہے؟ آج جب پتھر کے اندر وہ کیڑے کو روزی دے سکتا تو ہم سے انسان ہمیں کیوں نہیں روزی دے گا. اب اگلی بات کرو. مولانا صاحب کو یہاں تک پکڑ لیا غوث اعظم نے فرمایا اب بولو. بولے نہ جی بات تو میری ٹھیک ہے. مسکرا کے کہتے ہیں سبحان اللہ. غوث اعظم نے فرمایا اگر لوح محفوظ پہ دکھا دوں تب. بات بڑی ہو گئی نا. تو اگر لوح محفوظ پہ دکھا دوں تب. بولے جی دکھاؤ. میرے غوث اعظم نے فرمایا نظریں اٹھاؤ. مسکرا کے بولو اسے کو کم سمجھ رہے ہو کیا؟ ذرا دکھائے کوئی لوح محفوظ پہ کہاں ہے. میرے غوث اعظم نے فرمایا اگر لوح محفوظ پہ دکھا دوں تب. عالم صاحب بولے دکھاؤ. غوث اعظم نے فرمایا نظریں اٹھاؤ. نظریں اٹھائی تو لوح محفوظ پہ بھی وہی لکھا ہوا ہے جو میرے غوث اعظم نے فرمایا. بولے جی اب بولو. بولے جی چاہے کچھ بھی ہو بات میری ٹھیک ہے. اب آئی پوائنٹ کی بات میری ٹھیک ہے کیونکہ امتحان چل رہا ہے. غوث اعظم نے فرمایا زمین چھوڑ دے. زمین نے چھوڑ دیا. غوث اعظم نے فرمایا جب تک تیرے جیسے عالم جو ہے جب تک تیرے جیسے عالم دنیا میں موجود ہے کوئی میرے نانا کی امت کو گمراہ نہیں کر سکتا. اچھے ہیں دونوں. میری ملاقاتیں ہیں دونوں سے. اور تیسرا چوتھے کا صاحب ادھر بیٹھے کہ سب لوگ اللہ سلامت رکھے خوش رکھے. اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے اچھے عالموں کی قدر کرو تنخواہیں بڑھاؤ عزت کرو قدر کرو. کیا کہا غوث اعظم نے؟ تیرے جیسے جب تک دنیا میں عالم موجود ہے میرے نانا کی امت کو گمراہ نہیں کر سکتا. یاد رکھنا صحیح عالم ہوگا وہ تمہاری نوکری نہیں کرے گا تمہاری باتوں کو نہیں سنے گا بلکہ وہ نوکری کرے گا محمد رسول اللہ کی نوکری. وہ تمہاری شکلوں کو دیکھ کے مسئلے نہیں بدلے گا اگر اس کے سامنے توجہ ہے اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت جو ہے تمہارے سامنے صحیح ہے. یہ غوث اعظم کی شان ہے. اب چلو ایک بات پھر میرے ذہن میں آئی. یار امام ابن جوزی جیسے شخص نے سر جھکا دیا اپنے وقت کا بہت بڑا محقق اور بڑا محدث. مگر یہ ایک کی بات ہے اس سے پہلے 100 کی بات کرتے ہیں. ایک دن 100 عالم پروپیگنڈا بنا کے آئے. بولے چلو آج الگ الگ چرچیاں تو قادر جیلانی کی الگ الگ سوال. توجہ ہے آپ کا الگ 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 بیٹی گھر کا ہے. 100 لوگ ہیں کتنے بھیا 100 عالم. سارے کے سارے آ گئے آ کے بیٹھ گئے. بغداد کے مدرسے میں بیٹھے ہیں میرے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت میں تشریف فرمائے. آئے ملاقات کے لیے. اب یہ بتاؤ جب غوث اعظم ایسے دیکھ رہے تو پھر اسے نہیں دیکھ رہے. اور یہ جملہ تو تم نے سنا ہی ہوگا
پیروں کا پیر ہے یار، چھوٹا موٹا پیر نہیں، مگر سنی تو خالی مرغا سمجھ لیا بس، 11 روپے کا مرغا کھا لیا تو ہو گیا کام، 11 روپے کی فاتح دلا دی تو ہو گیا کام. سمجھو وہ مقام عطا کیا اللہ نے غوث اعظم کو. سو کے سوئے، آنے کے بعد سامنے بیٹھے، چاہتے تھے کہ ہم الگ الگ سوال کریں گے، دل میں ارادہ غلط تھا، توجہ ہے، ذلیل کرنا چاہتے تھے معاذ اللہ، مگر میں کہتا ہوں نادانو، یہ مقام اللہ نے عطا کیا تو تم کیا ذلیل کرو گے جسے اللہ عزت عطا کر. سو کے سو آئے، اب پوائنٹ، میرے غوث اعظم نے نگاہیں ولایت ڈالی، توجہ ہے، ہاں فاروق صاحب تمام تر اڑا، میرے غوث اعظم نے نگاہیں ولایت ڈالی، سب کا سینہ علم سے خالی. 12 سال تک کتنی محنتیں کی تھی، سب ختم، سارا سلب کر لیا، سارا ختم کر دیا، آپ کی زبان میں کہہ دو سارا سینے سے کھینچ لیا، چوس لیا، ختم کر دیا. میرے غوث اعظم نے نگاہیں ولایت ڈالی، سب کا سینہ بول دو خالی، نوٹل ہو گئے. بات سمجھ رہے ہیں؟ نوٹل تو سمجھتے ہیں نا، نوٹل ہو گئے، گاڑی چلتی نہیں، دماغ کی معمولیں کام کرتی نہیں. اب بولے کیا مسئلہ کیا تھا، کیا لے کے آئے تھے، سب گردن جھکا کے بیٹھے ہیں. میرے غوث اعظم نے فرمایا بولو کیا معاملہ تھا. سارے کے سر ہے ہی نہیں، سارے گردنیں ڈال کے بیٹھے ہیں. میرے غوث اعظم نے فرمایا نیت اچھی نہیں تھی، سنے تو کھڑا ہو، تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ تھا، تو کھڑا ہو، تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، تو کھڑا ہو، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تو کھڑا ہو، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے. فتح کرنے کے لوگوں یاد رکھنا، سو کے سوال بھی بتائے، ان کے جواب بھی بتائے. یہ آپ تو قادر جیلانی، خالی جواب نہیں، سوال بھی بتائے کہ تو کیا لے کے آیا تھا، تو کیا لے کے آیا تھا، تو کیا لے کے آیا تھا. سب کے سوال اور سب کے جواب، اس ذات کا نام ہے عبد القادر جیلانی. کیا اللہ نے پاور عطا کی ہے بندے کو، کیا طاقت عطا کی ہے، کیا مقام عطا کیا ہے. لوگ کہتے ہیں بلا وجہ مانتے سنی پاگل اور کچھ ہے ہی نہیں، قبروں کو پوچھتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، یہ ہے رکھا کیا ہے انہیں. ہم نے کہا اللہ نے اپنے محبوب بندوں، اچھا دشمن کی بات کریں، شیطان دشمن ہے کہ نہیں، میں بتاؤ پکا دشمن ہے ہمارا کہ نہیں، اللہ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، پکا دشمن ہے. صبح کو فجر کی نماز کے لیے الارم لگایا، 5 بجے کا الارم تو پتہ ہی نہیں، آنکھ کھلی ہی نہیں. صبح کو کہہ رہے ہیں یار شیطان نے دبا دیا نا، بہت پکڑ کے دبایا، پتہ ہی نہیں چلا الارم کب بجا. بات ہوتی نہیں ہوتی، بولے جی پتہ ہی نہیں چلا شیطان نے دبا دیا صاحب، پتہ ہی نہیں چلا. اچھا اتنی پاور تیری آنکھیں نہیں کھلنے دی، الارم کا پتہ نہیں چلنے دیا، پکا ہے نا یہ پاور کس نے دی، بولو کس نے دی. اللہ نے دشمن کو پاور دی، اور دشمن کو مان لے، سب مانے، اپنے بھی دوسرے بھی. ہاں اللہ صاحب سب مانے، سارے کے سارے مانے. یہ پہ کرتا ہے، اس سینہ کی طرف لے جاتا، شراب کی طرف، سود خوری کی طرف، مکاری کی طرف، چغل خوری کی طرف، عیاشی کی طرف، عیاری کی طرف، یہ لے کے جاتا ہے. میں نے کہا کہ یہ طاقت دشمن کو اللہ نے عطا کی. ذرا ایک بات بتاؤ یار، جب دشمن کو اتنی طاقت دی ہے تو اپنے محبوب بندوں کو اتنی طاقت، مگر نہ شیطان سے پتہ نہیں جنہیں کون سی رشتہ داری ہے، خالص سمجھ لیا گئی سے اس کی طاقت کو مان لیا، اللہ کے بندے کو طاقت کو ماننے تیار نہیں. اور میں نے ہمیشہ کہا میرے شہر امروہہ میں بازار ہے، ہمیشہ وہ بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ گئے ہوں، ہاں ارادہ ہے آئیے آئیے تشریف ویلکم. سید شرف الدین اور شامل ہے. آج سانپ تو خیر نہیں ملتے، مگر ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ بچھو ہے. اس دور میں سانپ اور بچھو جو کچی اینٹیں تھی نا، آپ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ دور کچی اینٹوں کا زمانہ تھا، ایک پکا تو ابھی دور شروع ہوا ہے. تو اس دور میں وہاں جگہ جگہ کو جب اینٹیں ہٹاتے تھے نا تو بچھو نظر آتے تھے، ادھر بھی ادھر بچھو نظر آتے تھے. مگر آج وہ بڑے بڑے برتن ہیں مٹی کے، ان میں بند کر کے رکھے.
انسان کی حالت خراب کر ڈالے. یہ کون سی پاور ہے جی جو دربار میں کاٹتا ہی نہیں؟ بولے جی کچھ کر کے رکھا ہو میں نے تو اپنے گھر کا لیا. اپنے گھر کا لے جاؤ, تمہارے گھروں میں طرف دیواروں میں گھر نظر آئے اسے اٹھاؤ اور دربار میں پہنچو. جیسے ہی دربار میں پہنچو گے حدود میں قدم رکھو گے زہر ختم. زہر کی تو بات ہی الگ ہے, ہمت ہی نہیں, تالا لگا ہوگا. ایک پیتل کا بچھو بنا ہوگا اس پہ آدمی ایسے ٹک ٹک تالا لگا ہوگا. اور یہیں تک نہیں, فتح گنج پوروی والوں ادھر سے لے آؤ, اس دربار کا بچھو اٹھا کے لے آؤ. کہو حضرت جی 15 دن کے لیے لے جاؤ. کتنے دن کے لیے؟ 15 دن کے لیے. 15 دن تک گھر میں کاٹے گا نہیں مگر سول بنا ہو جائے. 16 ہو گئے تو خیر نہیں ہے. 15 سے پہلے بچوں کو بھی کھلاؤ. جیسا کھلونا سے کھیلتے پلاسٹک کے بچھو سے ہاتھ پہ رکھیے, بدن پہ رکھیے, بچوں کو بیوی کو دے دیے. ہمت نہیں ہے. میں نے کہا یہ طاقت کس نے دی ہے؟ ارے یہ طاقت اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمائی. یہ بتاؤ جب عام والیوں کو اتنی طاقت ہے تو پھر پیروں کے پیر کو اللہ نے کتنا مرتبہ عطا فرمایا. ایک بات اور آئی, امام جوزی کی بات ہونی ہے اور ایک بات سنیں. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی ماں کے شکم میں آرام فرما رہے ہیں. والدہ کے شکم میں ابھی پیدا نہیں ہوئے. ایک دن انگور کی بیل ایسے آنگن میں پھیلی تھی. آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ ام الخیر خطر بڑھاتی ہیں تو ادھر انگور کے بیل کے جو چھتے لگے تھے انگور کے, سمجھ رہے نا, ادھر ہاتھ بڑھایا ایسے توڑنے کے لیے. دل نے چاہا کہ انگور کھاؤں. جیسے میرے غوث اعظم کی ماں نے سجدہ نے ہاتھ بڑھایا, اچانک شکم میں درد ہو گیا, پیٹ میں درد ہو گیا. ہاتھ واپس کھینچا بستر کی طرف, آرام کی طرف. کچھ دنوں کے بعد سرکار غوث اعظم دنیا میں تشریف لے آئے, پرورش کی جا رہی ہے. جب بولنے کے لائق ہو گئے میرے غوث اعظم نے فرمایا ایک دن بڑے پیار میں, اماں جب میں تمہارے شکم میں آرام کر رہا تھا, اے میرے پیاری ماں یہ بتاؤ کہ کبھی آپ کے شکم میں درد ہوا تھا, پیٹ میں درد ہوا تھا؟ آپ کی ماں سیدہ فاطمہ ام الخیر کہتی ہیں ہاں ہاں بیٹے میرے شکم میں درد ہوا تھا. مسکرا کے کہتے ہیں اماں یہ بتاؤ وجہ معلوم ہے؟ بولے بیٹے وجہ تو معلوم نہیں ہے. میرے غوث اعظم نے فرمایا اماں جس انگور کے گچھے کو آپ ہاتھ لگا رہی تھی اس انگور کے گچھے میں ایک زہریلا سانپ بیٹھا تھا اور میں تمہارے شکم سے اس سانپ کو دیکھ رہا تھا. جب آپ نے ہاتھ بڑھایا میں نے سوچا وقت ہے کہ اپنی ماں کی مدد کی جائے. میں نے آپ کے شکم میں نوچ لیا, درد ہونا شروع ہو گیا. آپ نے واپس ہاتھ کھینچ کے بستر اس طرح کی طرف آیا. ایک سلام ادھار تھا.
غوث اعظم فرماتے ہیں سلام تب کا تھا جب میں اپنی ماں کے شکم میں آرام کر رہا تھا، تم نے میری ماں کو سلام کیا، یہ سوچ کر کہ نبی کی بیٹی کو سلام کر لو، سیدہ کو سلام کر لو، کچھ دعائیں مل جائیں گی۔ میری ماں نے سلام کا جواب تو دیا مگر آہستہ سے دیا، آواز بلند نہ کی، تو تمہارے دل میں خیال آیا سیدہ نے میرے سلام کا جواب نہ دیا، آج میں نے بلند آواز سے سلام کا جواب دے کر تمہارے شک کو دور کر دیا۔ کیا اپنے وقت کا بڑا محدث صاحب، ایک دن شیخ ابو الوفا کہتے ہیں امام ابن جوزی کے دوست ہیں، غوث اعظم کے مرید ہیں، کہتے ہیں حضرت جی چلو ہمارے پیر کے فضل میں چلو، ہمارے پیر کا بیان بڑا نرالا ہوتا ہے، غوث اعظم کی تقریر بڑی الگ ہوتی ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا کبھی کبھی آپ اور ہم بھی سب کہتے ہیں اپنے دوستوں سے یار فلاں جلسہ بہت اچھا مولانا آ رہے ہیں، بہت اچھا بیان ہوگا، ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ اپنے دوستوں سے بات چلو یار ادھر تقریر سننے کے لیے بہت اچھی تقریر ہوتی ہے۔ اب وہ شیخ ابو الوفا کہتے ہیں چلو، امام ابن جوزی کہتے ہیں یار میں نہیں چاہتا، بولے نا چلو ایک بات سن کے آؤ، چلے 70,000 کا مجمع، کتنا؟ تھوڑا سا بولا کیا ذرا، اور جنات بھی حاضر ہیں، انسان ہی نہیں جنات بھی بیٹھے ہیں، سرکار غوث اعظم کے بے پناہ جنات مرید تھے، سارے کے سارے ادھر بیٹھے ہیں۔ ایک دن جلال آیا سرکار غوث اعظم کو، ایک بات پھر ذہن میں آئی، 70,000 کا مجمع ہے، تقریر فرما رہے ہیں، ایک چیل کونے پہ بیٹھے کائیں کائیں کرنے لگے، جلال آیا نگاہیں بلائے ڈالی، زمین پہ آگے ٹھنڈی ہو گئی، تقریر مکمل، سب جانے لگے، میرے غوث اعظم نے فرمایا تقریر مکمل ہو گئی، اللہ کے کرم سے کوئی کیوں نہیں جاتے؟ توجہ چلے جا کے پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ یہ ہے عبدالقادر جیلانی۔ ایک دن غوث اعظم اسی مجمع میں 70,000 کا مجمع لگا، تقریر فرما رہے، بارش شروع، جلدی جلدی سے بات کریں، حالانکہ ہم چاہتے ہیں باتوں بہت لمبی رکھ سکتے ہیں مگر آپ پھیلانے پر سمیٹنے لگاؤ۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ 70,000 کا مجمع، بارش شروع ہو گئی، ایسے دیکھتے ہیں ایسے، مولا اگر یہ 70,000 کا مجمع میری شکل دیکھنے آیا تو کتنی بارش برسا دے؟ میں نے اپنی شکل کے لیے نہیں، تیرے محبوب کے دین کو پہنچانے کے لیے میں نے بلایا، بارش کو روک دے، بس اتنا کہنا تھا، پورے بغداد میں چاروں طرف جھماجھم بارش، مگر جہاں 70,000 مجمع کا بارش کا نام و نشان تک نہیں۔ یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ 4-6 یہودی آئے، توجہ ہے، پروپیگنڈا بڑی دور سے آئے، لپیٹ کے کفن میں آئے اور بھوکا بنایا اور پروپیگنڈا تیار کیا، بس شریک کر کے جا کے میں کہا معاذ اللہ جسے اللہ عزت میں کوئی شریک نہیں کر سکتا، بس بہت تیزی سے سمیٹنے لگا، سنی محبت کے ساتھ، توجہ بڑے پیار کے جملے آئے، پروپیگنڈا بنا کے ایسے لٹا کے لائے، موقع بنا کے لائے۔ پروپیگنڈا کیا تھا؟ پروپیگنڈا یہ تھا، سنو 4 تکبیریں ہوتی ہیں، جب 2 ہو جائیں تو بیچ میں کھڑے ہو جائیں۔ کتنی تکبیریں ہوتی ہیں نماز جنازہ میں؟ 4 ہوتی ہیں، سیٹنگ کر کے لائے، جب 2 تکبیریں ہو جائیں پڑھاتے سے کھڑے ہو جائیں۔ ہم نے کہا نادان، سوچ غلط ہے، فکر غلط ہے، آ گئے غوث اعظم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے منہ بنا کے کہتے ہیں حضرت نماز جنازہ پڑھا دو۔ غوث اعظم کے لبوں پہ مسکراہٹ، میرے غوث اعظم نے فرمایا پڑھا دو، بہت پیار کے جملے، پڑھا دو، بولے جی پڑھا دو۔ پھر پوچھا بڑے پیر نے پڑھا دو، بولے ہاں حضرت پڑھا دو۔ پھر پوچھا بولے پڑھا دو، بولے ہاں حضرت پڑھا دو۔ اب تو زندہ ہی، بولے پڑھا دو، بولے ہاں حضرت پڑھا دو۔ بولے جلدی بناؤ سب، اللہ اکبر،
سارے کھڑے ہیں, دل گدگد ہے, بولے دوسری تکبیر ہوگی کہاں ہو جائے گا. جیسے غوث اعظم نے دوسری تکبیر بولی اللہ اکبر, اب دیکھنے لگے یار اٹھا کیوں نہیں, بولے جلدی اٹھ. دل میں سوچ رہے ہیں, اتنے سوچا تھا میرے پیر نے پھر بول دیا اللہ اکبر. دل بے چین ہو گئے, گھبرانے لگے, بولے ہو گیا, سو گیا کیا. جو ہے سینٹی بڑی پکی تھی مگر اتنے سوچا ہی تھا, بغداد کے راجہ نے چوٹی بھی بول دی اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لے جاؤ جلدی سے, چار پائے اٹھائے کونے میں پہنچے, اٹھتا کیوں جو ہے وہ اٹھتا کیوں نہیں ہے, شام ہو گئی. اب بولے تو ترنا جو ہو, کام ہو گیا. جلدی روتے روتے آئے, بولے جی حضرت ہم تو مزاح کر رہے تھے, میرے غوث اعظم نے فرمایا تبھی تو میں نے 3 بار پوچھا تھا, جاؤ لے جاؤ دفن کرو. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے اللہ خوش رکھے. شاید آواز ہے کہ بھول گئے تھے شاید ہے, پہلا والا کام بعد میں کر رہے ہیں, مگر چلو کوئی بات نہیں, کیوں ہو جاتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ سلامت رکھے. یہ غوث اعظم کی محبت میں بھول گئے, جب یہ میٹھی میٹھی باتیں ہوتی تو بڑے بڑے اچھے بھول جاتے ہیں, مگر کوئی مسئلہ نہیں. انہیں علماء کو اللہ سلامت رکھے. سنیں محبت کے ساتھ آپ سے بات کرنے لگا ہوں. پورے جنت میں ایسی رونق کہاں جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے. وہ کہتے ہیں پھولوں کو, اور پھولوں میں بسی ایسی خوشبو کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں. بتاؤ گھنٹہ ہو گیا, ختم کرتے ہیں, تھوڑا سا اور بولے, ایک کرامت اور بس بات ختم کر لیتے ہیں. اللہ اسی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوشش یہ ہے کہ کم سنو, عمل زیادہ کر لو, اور اسی پہ اپنی زندگی کو وقف کرو. اسی پہ سرکار غوث اعظم اور جو ہے کیا بات بے چین نہ ہوئیے, اور باتیں میں نے کم سے کم کئی گھنٹے کی باتیں بڑی تیزی سے سمیٹ کام ہوتی ہے. اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ ہمیشہ عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب چلتے ہیں امام ابن جوزی کی طرف. 70,000 کا مجمع ہے, پیچھے آ کے رہیں گے, تھوڑی سی بھی بات ہے. اچھا جی 70,000 کے مجمع میں 4-6 بیٹھ گا پیچھے, مولوی کیا پتا تقریر کرنے والا ہوں کیا ہو گیا ہوگا. کتنے باتیں کرتے ہیں جلسوں, آپ کے ادھر ہم تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ لوگ ہوں گے اس میں کتنے لوگ سے روڈوں پہ ٹہل رہے تھے, مستی لے رہے تھے, وہ چلتا کچھ کچھ یہ کھا رہے تھے, کچھ وہ کر رہے تھے, اپنا کام کر رہے ہیں سب. ادھر جنہیں تقریر کی لگن ہے, جسے اللہ رسول کی باتیں اچھی لگتی ہیں, وہ بیٹھے تھے, اپنا اپنا نصیب ہے. ہم نے ہمیشہ جلسوں میں دیکھا, کئی 1 لاکھ کے مجموع میں ہم نے دیکھا, اور اللہ کا فضل آئے 10-20-30,000 50,000 کے مجموع میں تو ہم بولتے ہی ہیں. اکثر ہم نے دیکھا جلسوں میں 3 کیٹیگری کے لوگ آتے ہیں. کتنے 3 کیٹیگری کے لوگ. ایک جلسہ بگاڑنے آتے ہیں, ایک جلسہ دیکھنے آتے ہیں, مولانا کالا ہے کہ گورا ہے, کیسا ہے, کون آیا, اور ایک جلسے کو سننے آتے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں, ہاں جلسہ بگاڑا ہے تو کچھ گڑبڑ ہونی چاہیے, کہیں نہ کہیں ان کی عزت پہ آنچ آنی چاہیے. ایسے ہی ہوتے ہیں جلسوں میں, بڑے خوب سیاست چلتی ہے. ہم نے کہا نادان, یہ اللہ رسول کا جلسہ, یہاں سیاست کرنے لگا تو رسول سب دیکھ رہے ہیں, کل قیامت میں تیری ساری سیاست نکلے گی, پکڑ کے فرشتے جہنم میں جب منہ کے بعد گھسیٹ کے وہ تو جہنم میں پھینک دے کر ڈال دیں, تب پکڑ یہاں بھی سیاست. اچھا کچھ دیکھ کے آئے نواب ایسا رکھتے ہیں, وہ ایسا رکھتے ہیں, نواب پان کھا رہے ہیں, تھوڑا دیر کو چلے, اللہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے, اللہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے. اور جو محبت سے باندھ کے نا ٹک ٹکی علماء کی باتوں کو سنتی ہے, اللہ رسول کی باتوں کو سنتے ہیں, اللہ انہیں بھی دیکھ. اور بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے بھیا, انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار نیت پہ ہے, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو برکت ہے, جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو برکت ہے. پتہ سب چلے گا.
حضرت امام ابن جوزی پچھلی والے سب میں جا کے بیٹھے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا, خطبہ ارشاد فرمایا, قرآن کی آیت پڑھی, قرآن کی آیت کی پہلی تفسیر بیان فرمائی. امام ابن جوزی پیچھے والے سب میں بیٹھے ہیں, دل میں کہہ رہے ہیں یہ تو میں نے کیا. دوسری تفسیر بیان فرمائی, بولے جی یہ تو میری بھی یاد ہے. تیسری ایک ہی آیت تھی, تیسری تفسیر بیان فرمائی, بولے یہ تو میری بھی یاد ہے. چوتھی, پانچویں, چھٹی, 7, 8, 9, 10 ایک آیت کی تفسیر غوث اعظم نے جیسے بیان فرمائے کہ پیچھے پیچھے امام ابن جوزی کہتے چلے جا رہے ہیں, بولے جی یہ تو میری بھی یاد, میری بھی یاد, میری بھی. دل میں ہے, زور سے نہیں ہے, میری بھی یاد ہے, گردن جھکا کے میری بھی یاد ہے. غوث اعظم کرسی سے کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کے بیان فرماتے ہیں, او جوزی یہ تو وہ تھی جو تیری یاد تھی, اب وہ سن جو فقط میری یاد ہے. جوزی یہ تو وہ تھی جو تیری یاد تھی, اب وہ سن جو فقط میری یاد ہے, فقط میری یاد ہے. چکر میں پڑ گئی امام ابن جوزی, یار میں تو دل میں کہہ رہا تھا, اپنی بات مثبت تھی خالی بھائی. ادھر بیٹھے ہوئے بندے نے کہہ دیا, اور سرکار غوث اعظم کی کرامت یہ بھی تھی, 70,000 کا مجمع, مائک کا دور نہیں تھا, مائک کا کوئی وجود نہیں تھا. سرکار غوث اعظم کا کئی مرید فرماتے ہیں, ہم نے بیچ میں بیٹھے, پیچھے بیٹھے, آگے بیٹھے جا کر جیسی آواز آگے جا رہی ہے اس سے پیچھے 70,000 مجمع پیچھے صفوں میں آ گئے. یہ غوث اعظم کی کرامت. میرے غوث اعظم نے فرمایا یہ تو وہ تھی جو تیری یاد تھی, اب وہ سن جو فقط, آپ بول دیں, جو فقط میری یاد ہے. 11ویں تفسیر بیان فرمائے, 12, 13, 14, 15, 16, 17 آگے بڑھ کر یہ 20 ہو گئی, 25 ہو گئی, 30 ہو گئی, 35 ہو گئی, 40 ہو گئی. ایک آیت کی 40 تفسیر بیان فرمائی. میرے غوث اعظم چلا میں کھڑے ہو گئے, امام ابن جوزی جیسا بندہ دیکھ کے آگے پھاڑ کے دیکھ رہے. میرے غوث اعظم نے فرمایا, او جوزی اب بولو, توجہ ہے, نگاہ بلائے ڈالی. امام ابن جوزی جیسا اپنے پاکا کپڑوں کو پھاڑنا شروع کر دیا, کپڑے پھاڑ دیے, غوث اعظم کے قدموں میں آگے گر گئے. واہ کیا مرتبہ ہے, غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, حسن غوث الورا, حسن غوث الورا, مسلک کی اعلیٰ حضرت, فیضان تاج الشریعہ, مفتی ثقیل صاحب قبلہ, مفتی ثقیل صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. ایک سرکار غوث اعظم کی مریدہ تھی, حاجت کے لیے پہاڑی کے آڑ کی طرف گئی, تو ایک ناپاک شخص, ناپاک ذہن کا شخص, گندا, اس نے تاک لیا. عورت حسین ہے, جمیل ہے, مگر نادان, مجھے پتہ نہیں کہ مریدہ کس کی ہے. ایسے پہاڑ کے آڑا سے نہ اور پیچھے پیچھے درندہ جانے لگا. جیسے ہی عورت کی نظر پڑی, ویسے غوث اعظم کو وہیں سے پکارا. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرمائے, اپنی جوتی کو, اپنی کھڑاؤں کو حکم دیا, جا اپنا کام کر. اور خواجہ غریب نواز نے تو نیچے اتارا تھا, بس سمجھ گئے نا, پہنچ گئے نا جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. خواجہ غریب نواز نے جنرال جی کو نیچے اتارا تھا. میرے غوث اعظم بڑے پیر کی کھڑا ہو, فضا میں پہنچی, اڑنا شروع کر دیا. یہ درندہ ناپاک ارادہ لے کے پہنچا تھا, ایسے کھوڑے میں پڑکا, سر پہ پڑکی. تاریخ اولیاء کے پڑھنے کا ہے, جب تک مانا گیا جب تک چھوڑا نہیں گیا. توجہ ہے, یہ ہے غوث اعظم کی شان. اچھا ایک کرامت بڑی سونی سی, بڑے پیاری, وہ بھی سن لیں جو میں نے ابھی اشعار کے ذریعے آپ سے بتائی.
رمضان کا مہینہ ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضرت آج شام کی افطار کی دعوت میرے گھر پہ قبول فرمائے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا جاؤ بیٹا آ جائیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کوئی علاقے کا مفتی صاحب ہو، بڑے کوئی عالم صاحب ہو تو ہم اور آپ بھی کہتے ہیں حضرت آج افطار کی دعوت میرے دسترخوان پہ قبول فرمائیں، آپ تشریف لے آنا۔ اچھا رمضان کے مہینے میں بڑا عجیب منظر ہوتا ہے امام، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اور کبھی کبھی فاقہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ پانی سے خالی وضو، پانی سے روزہ رکھا ہے۔ مطلب ہوا کیا؟ بولے حضرت کہیں سے آئے؟ بولے ٹائم سے کا ختم ہو گیا۔ بولے آئے؟ ہم نے کہا کم سے کم اتنی خوشبو رکھا کرو، تھوڑا پیٹ بھر لیا کرو، یہاں ہو جاتا کبھی کبھی بھول ہو جاتی دعوت کرنے میں ادھر ادھر۔ تو بہرحال اپنے ائمہ کا خیال رکھیں۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا جاؤ بیٹا دعوت قبول ہے۔ یہ نکلا کہ دوسرا آ گیا، بولے حضرت آج شام کی دعوت افطار کی۔ غوث اعظم نے فرمایا جاؤ بیٹا تمہارے بھی آ گئے، بھائی دو تک تو چل جاتی، چلو تھوڑا ادھر کھا لو، تھوڑا سا ادھر چلے جاؤ۔ یہ نکلا کہ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، کتابوں کو اٹھا کے دیکھو میرے دوستوں، ایک دن میں 70 آ گئے۔ جب آج کے امام کی روزہ 4-4 5-5 جگہ تو ہو ہی جاتی ہے رمضان میں، مگر جی ہم مہاراشٹر میں قرآن شریف سننے گئے کئی بار تو اتفاق ایسا ہوا کہ افطار کی دعوت کئی جگہ ہو گئی۔ بہرحال یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ بڑا مشکل سا وقت ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت ہے اور ایسے تھوڑے وقت میں سب کے یہاں جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر بعد میں کئی جگہ کچھ افطار کے بعد میں، کچھ افطار کے جو یعنی کہ تراویح کے بعد میں ہمارا تھوڑا تھوڑا کر کے سب لوگوں کے دسترخوان پہ سب کی تمنا ہوتی ہے کہ پہلی مدینہ آئے تو دعا فرمائے، یہی ہوتا بس کلوز کر کے لگاؤں۔ میں اپنی بات کو سمیٹنے لگاؤں، سنیں 70 لوگ ایک دن میں آ گئے، مگر بغداد کے راجا نے منع کسی سے نہیں کیا، 70 کے 70 کی دعوت تو قبول کر لیا۔ آج کا بچوں کے دار ہوتا کہتا مولانا کا پیٹ بہت بڑا ہے، 70 کی کھائی ہے، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ایسے ایسے بڑے جملے کچھ لوگ بولتے ہیں علماء کو، عجیب رنگ ہے۔ بولے مولانا پیٹ بہت بڑا کر دیا کہ چار جگہ مار رہے ہو، ہاں ایسے ہی کہتے ہیں 4 جگہ مار رہے ہو۔ مگر غوث اعظم نے 70 کی دعوت قبول فرمائی۔ افطار ہو گئی، عشاء کی اذان، تراویح ہو گئی، سب سو گئے، رات گزر گئی، سحری ہو گئی، فجر کی نماز میں ادا کرنے کے بعد جیسے لوگ باہر کو گھر سے نکلے، مسجد سے باہر نکلے، بغداد کی جامع مسجد سے ایک دوسرے سے کہنے لگا یار آج تو بڑی قسمت چمک گئی۔ بولے معاملہ کیا ہے؟ بولے بڑے پیر نے میرے گھر افطار فرمائی ہے۔ تو جس سے کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے آپ جھوٹ مت بولے، سرکار غوث اعظم میرے گھر میں میرے ساتھ افطار فرمائی۔ اب تیسرا بھی سنتا سنتا آ گیا، بولے معاملہ کیا ہے؟ بولے جی یہ کہتا میرے گھر، یہ کہتا میرے گھر، مجھے ایسا لگ رہا تم دونوں پڑھو، سرکار غوث اعظم میرے گھر موجود۔ بات 3 کی ہو گئی، چوتھا بھی آ گیا، بولے معاملہ کیا ہے؟ یہ کہتا میرے گھر، یہ کہتا میرے گھر، یہ کہتا میرے گھر۔ بولے کہ تم اپنے گھر جاؤ، تم تینوں غلط ہو، سرکار غوث اعظم نے میرے ساتھ بیٹھ کے افطار فرمائی۔ 5واں، 6واں، 7واں، 8، 10، 10، 20، 30، 40، 50، 60 ایک دوسرے میں بات پھیلی، 70 کے 70 آ گئے، پلس اور بھی ہو گئے، پلس بھی تو ہو جاتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، اور بھی آ گئے۔ بولے معاملہ کیا ہے؟ بولے جی میرے گھر پہ تھے، میرے گھر پہ تھے، میرے گھر پہ تھے۔ بولے چلو مدرسے میں چلتے ہیں، حضرت فرمائیں گے کس کے گھر پہ۔ اب جیسے مدرسے میں پہنچے تو بڑے پیر توجہ ہے حجرے ولایت میں بیٹھے ہیں، مدرسے کے طلبہ مل گئے، مدرسے کے بچے مل گئے، مدرسے کے بچے بولے بہت سارے آئے، اکٹھا ہو کے معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ بولے یہ کہتا میرے گھر پہ تھے شام، یہ کہتا میرے گھر پہ تھے، یہ کہتا میرے ساتھ افطار فرمائے، یہ کہتا میرے دسترخوان پہ تھے۔ مدرسے کے بچے بولے تم 70 کے 70 گڑبڑ ہو، سرکار غوث اعظم شام مدرسے سے باہر کہیں نہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے مدرسے میں افطار فرمائے۔ بولے یہ مدرسے سے باہر کہیں نہیں، مدرسے میں ہی تھے رات کو، ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہاں افطار فرمائیے، ہم کیسے مان لیں؟ بات لمبی ہو گئی، اور لمبی ہو گئی۔ بولے چاہو جلدی سے حضرت کے پاس بیٹھے، ادھر مسکرا رہے ہیں، ہائے 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 بغداد کا راجا، ولیوں کا ولی، پیروں کا پیر، شیخ عبدالقادر جیلانی، لبوں پہ مسکراہٹ ہے۔ سب آگے بولے بولو جی، سلام عرض کیا۔ کہلے حضرت آپ تو میرے ساتھ تھے، حضرت آپ تو میرے گھر تھے، حضرت آپ تو میرے دسترخوان پہ تھے، حضرت آپ تو میرے ساتھ افطار فرمائی۔ مدرسے کے طلبہ بولے حضور آپ تو باہر کہیں گئے،
امید ہے غوث اعظم نے فرمایا بیٹے تم تو سردار ہو ہائے ہائے بڑا جمال تیرے نام قبر کر لینا غوث اعظم نے فرمایا او میرے مریدو تم تو سردار ہو اگر سردار ہزار بھی ہوتے تو ایک وقت میں سب کے یہاں آ گئے اے بولو ماں کیا مل شیر کو